اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سرزمین نجف، سرزمین علم و ادب سے بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فقہی احکام کے ایک مفصل سلسلے کو درسی شکل میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ہم احکام شریعت کو فقہی ابواب کے مطابق بیان کریں گے، یعنی تقلید، طہارت، نجاست، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فقہی ابواب ہیں اس اعتبار سے ہم مسائل شرعیہ کو مفصل انداز میں درسی شکل میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ کہ احکام الہی کو سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہادیان برحق نے دین اسلام کے حلال و حرام کو سیکھنے کی کس انداز میں تشویق دلائی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات مخفی نہ رہے کہ احکام دین کا سیکھنا دین مبین کے واجبات میں سے ایک واجب ہے اور ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب انسان دین اسلام کے احکام کو سیکھ لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو یہ چیز اس کی دنیاوی اور اخروی سعادت کا باعث بنتی ہے۔ جس شخص نے بھی اسلام کو اپنے دین کے طور پہ انتخاب کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے قوانین کو سیکھے، اپنی گفتار اور اپنے کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے حلال و حرام کو سیکھنے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور احادیان برحق نے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ اس موضوع کی تاکید کی ہے اور اس کے اوپر تشویق اور رغبت دلائی ہے۔ ان لاتعداد احادیث میں سے چند احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جس میں دین اسلام کے حلال و حرام کو سیکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی تشویق دلائی گئی ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ حدیث میں نقل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ بولنے والے شخص سے حلال و حرام کے متعلق ایک حدیث سیکھنا تمہارے لیے دنیا اور اس کے مال و زر سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے مال و زر کے مقابلے میں اگر کوئی انسان ایک حدیث ایسی سیکھ لیتا ہے، ایک مسئلہ شرعیہ ایسا سیکھ لیتا ہے جس میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے تو یہ ایک مسئلہ شرعیہ دنیا اور اس کے مال و زر سے کہیں گنا بہتر اور افضل قرار پاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرا ایک فرزند ہے جو آپ سے حلال و حرام کے مسائل کو دریافت کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے غیر ضروری سوال آپ سے نہ پوچھے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مومنین کرام ایسے مسائل پوچھتے ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسائل دریافت کرتے ہیں جن کا انہیں عملی اور پریکٹیکل لائف میں کسی قسم کا انہیں احتیاج نہیں ہوتی اور ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تب بھی وہ پوچھتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کیا حلال و حرام سے بہتر کوئی سوال ہے کہ جو لوگ پوچھیں؟ یعنی سب سے بہترین سوال اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ حلال و حرام کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں دین کے مسائل کو سیکھنے کی تشویق اور رغبت دلائی گئی، دین کے مسائل کو نہ سیکھنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ہادیان برحق نے اپنی احادیث میں ایسے شخص سے بیزاری اور اس پہ غضبناک ہونے کا کھلے عام اعلان کیا ہے جو حلال و حرام کے مسائل کو نہیں سیکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
میں ایسے مسلمان پر غضبناک ہوں اور اس سے میں بیزار ہوں جو اپنے دین کے مسائل اور معارف و احکام کے متعلق سوال کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص نہ کرے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں مثلاً جمعے کے دن وہ اپنی مسجد کے کسی مولانا کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے ایک مسئلہ سیکھتا ہے، یا جمعے کے دن آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیتا ہے جس میں مسائل شرعیہ بیان کیے جا رہے ہوں، تو یہ شخص جو ہے وہ یہ ممدوح ہے، اس کی مدح کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ساری زندگی ایسی ہی گزار دے کہ وہ مسائل شرعیہ کو نہ سیکھے، تو ایسے شخص سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی اور خوشنود نہیں ہیں اور اس کے اوپر غضبناک ہیں۔ اور لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو جہاں بہت زیادہ وصیتیں کی تھیں اور نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹے دن اور رات اور زندگی کے اوقات میں سے ایک حصہ تحصیل علم کے لیے معین کرو، کیونکہ ترک علم سے بڑھ کے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج قوموں کا سب سے بڑا نقصان اور خسارہ مادی نقصان اور خسارہ نہیں ہے، بلکہ علمی نقصان اور خسارہ ہے۔ جب قومیں سیکھنے کے رستے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تعلیم و تعلم کے رستے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تو پھر قوموں کا وبال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دانا اور عاقل بننا چاہتے ہو تو خدا کے دین میں دانا بنو۔ سب سے زیادہ دانا وہ ہے جو اللہ کے دین میں دانا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ دین کی آگاہی اور سمجھ بوجھ سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے خدا کی عبادت نہیں کی گئی ہے۔ گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کے حلال و حرام کو سیکھنے کے متعلق تمہاری کوشش کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت منقول ہے کہ جب خداوند عالم کسی قوم اور گروہ کو خیر اور صلاح اور کامیابی تک لے کے جانا چاہتا ہے تو اسے دین کی شناخت میں بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انسان یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ دین کے مسائل کو سیکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی کرے اور پھر مسئلہ نہ جاننے کو بہانہ بنا کے یہ کہے کہ چونکہ مجھے تو مسئلہ علم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے فلاں چیز کو انجام نہیں دیا ہے، فلاں واجب کو میں نے ترک کیا ہے، یا فلاں حرام کام کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ یہ بہانہ نہیں چل سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے اپنی شرعی ذمہ داری کو نہ نبھایا، خداوند عالم کی ذات قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ اللہ کی ذات اس سے پوچھے گی کہ کیا تو نے اپنی شرعی ذمہ داری کو نبھایا تھا؟ کیا تو اپنی شرعی ذمہ داری کو جانتا تھا؟ تو اگر وہ کہے گا کہ جانتا تھا تو اسے کہا جائے گا کہ پھر جو تو جانتا تھا اس کے اوپر تو نے عمل کیوں نہیں کیا ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی شرعی ذمہ داری کو جانتا ہی نہیں تھا، حلال و حرام کے متعلق مجھے کوئی آگاہی نہیں تھی، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تجھے پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے تمہاری منازل آخرت جو ہے وہ آسان کر دی گئی ہیں اور تمہاری بخشش ہو گئی، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں ہے، قبل اس کے کہ اللہ کی ذات ہم سے یہ سوال کرے کہ تم نے کیوں نہیں سیکھا تھا۔ آئیے دین کے احکام کو سیکھنے کی طرف بڑھیں۔ آج کی گفتگو کو اسی مقام پہ روک رہے ہیں، اگلی گفتگو دوسرے درس میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔